ایک تصور لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ پیدا ہونا آغاز ہے اور مر جانا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ نہ پیدائش ہمارا آغاز ہے اور نہ مر جانا ہمارا اختتام ہے۔ پیدا ہونا بھی ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے اور مر جانا بھی ہمارے سفر کا ایک حصہ ہے۔ ایسے تو صوفیہ نے جو ہے ہماری پیدائش کا، ہمارے آغاز کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم پہلے علم الہی میں تھے۔ اس پر کوئی گفتگو ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ اتنا مشکل عنوان ہے کہ اس پر ہمیں جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ بچے ہیں، نوجوان ہیں، علمی معیار سب کا یکساں نہیں ہے۔ علم الہی کی بحث اگر آپ کو سننی ہو تو آپ کبھی کسی خاص محفل میں بیٹھے سوال کریں تو اس پہ گفتگو ہو جائے گی، لیکن ایک عام بات کہ پہلے ہم علم الہی میں تھے اور علم الہی کے بعد پھر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کی شکل دی۔ روح اصل چیز ہے انسان کی حیات کے لیے، روح، اور یہ روح جو ہے وہ نور سے بنی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ نے روح کو پیدا کیا تو اللہ نے اس سب تمام روحوں کو روحوں کی دنیا میں رکھا۔ اس روحوں کی دنیا کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ عالم مطلب دنیا۔ آپ اکثر شعر سنتے ہیں نا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، مطلب وہ ہر دنیا کی رحمت ہے۔ تو یعنی دنیا ایک ہی نہیں ہے، بہت دنیا ہے، دنیا بہت ہے۔ اگر ابھی دنیا ہی کا تذکرہ ہو تو پھر وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ نے اتنی دنیا بنائی ہے، اس دنیا کی طرح ہزاروں دنیا ہے، اور وہ ساری جو دنیایں ہیں وہ ایک پہاڑ کے اندر بسی ہوئی ہے، ساری کائنات۔ اس کو کوہ قاف کہتے ہیں۔ اس کا تذکرہ صوفیہ کے نزدیک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا قاف ہے نا، حروف مقطعات میں ایک سورت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ قاف، چھوٹی قاف نہیں، بڑی قاف، قاف۔ تو اس سے مراد کوہ قاف، ایک پہاڑ ہے بہت بڑا، اور اسی پہاڑ میں جا کر کے ساری دنیا کی جو وہ رگیں ہیں، پوری دنیا، اور ایک فرشتہ اس کو لے کر کے تھامے ہوئے ہیں۔ جب کہیں پر زلزلہ لانا ہوتا ہے تو وہ جو زمین کی نس ہے اس کو وہ ہلکی سی حرکت دیتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد خواجہ شریف زندنی نے مجھے ان تمام عالم کی سیر کروائی، اور غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے وہ 18,000 عالم اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دکھائے۔ یہ مشہور بات ہے، وہ ایک کرامت کے باب میں سے۔ تو بڑی کائنات کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اور اس کائنات جیسی ہزاروں کائنات ہیں۔ تو عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو رکھا، روحوں کی دنیا ہے وہ، بلکہ اس دنیا میں ابھی بھی روحیں جو جسم میں نہیں آئی ہے، وہ تو ہے نا روحیں عالم ارواح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روحوں کو جمع فرمایا، گویا کہ روحوں کی ایک مجلس ہوئی، روحوں کا ایک اجتماع ہوا۔ ابھی انسان نہیں بنا، جسم نہیں بنا۔ یہ جو عناصر اربع ہے نا، عناصر اربع کسے کہتے ہیں؟ 4 عناصر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، 4 چیزوں سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ عالم اجسام جس کو کہتے ہیں، یعنی جسم کی دنیا میں ابھی روح نہیں آئی تھی، تو اللہ نے روحوں کا اجتماع کیا۔ اور جب روحوں کا اجتماع کیا تو سب لوگ، جیسے آپ لوگ سمجھانے کے لیے جیسے بیٹھے ہیں نا، ایسے سب کھڑے تھے روحوں کی دنیا میں۔ اور روح کی دنیا میں، عالم ارواح میں، جس کی جس سے محبت تھی، دنیا میں بھی اس کی اس سے محبت ہوگی، اور جس کی جس سے نفرت تھی، اختلاف تھا، تو دنیا میں بھی آ کے وہ لڑیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کہیں ہم رہ چکے، اپنا وقت کہیں گزار چکے ہیں، محبتوں کا بھی اور گویا کہ نفرتوں کا بھی۔ پھر دنیا میں جس نے جس کو پہچانا تھا، یعنی عالم ارواح میں، روح کی دنیا میں جس نے جس کو پہچانا تھا، وہ یہاں ایک دوسرے سے ملیں گے، پہچانیں گے۔ اور عالم ارواح میں جو جس سے انجانا تھا، وہ اس دنیا میں بھی انجانا ہی رہے گا۔ یہ ہے عالم روح، روح کی دنیا ایسی ہے۔ اب پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ یہ مشہور بات ہے، آپ اس کو بار بار سنے ہیں۔ تو سب سے پہلے روح مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا، بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے سن کر تمام روحوں نے کہا تھا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔
اب کچھ روحیں تو دنیا میں آ کر کے اس کو یاد رکھا، کلمہ پڑھا اور اللہ کو رب مانتے ہیں، کچھ روحیں اس کو بھول گئی. اب بھول گئی تو وہ گویا کہ وہ لوگ کفر کی طرف چلے گئے، کافر ہو گئے. پھر یہ روح کا سفر، جب تک اللہ نے چاہا ہمیں روحوں کی دنیا میں رکھا، اور پھر آدم کو، ہمارے باپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان میں روح ڈالی. اس طرح سے یہ روح آئی. تو زندگی جو ہے وہ روح اور جسم کے ملاپ کا نام ہے، دونوں کے مجموعے کا نام ہے. یا اگر حضور مفکر اسلام کے انداز میں کہہ لیں تو جسم اور روح کے اجتماع کا نام ہے زندگی. اور موت کیا ہے؟ جسم اور روح کے اختلاف اور دونوں کے جدا ہو جانے کا نام ہے موت. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو اتحاد زندگی ہے اور انتشار. اکثر حضرت سے ہم نے سنا ہے کہ اتحاد زندگی اور انتشار. جب روح اور جسم کا اتحاد ہوا تو زندگی ہو گئی، اور روح اور جسم میں جدائی ہو گئی تو موت ہو گئی. یعنی ہمارا آغاز نہ پیدائش ہے اور نہ ہمارا انجام موت ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. تھوڑا سا روح کی دنیا پر گفتگو کر لیں. روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی. یعنی روح جب نکال لی جاتی ہے تو حسب مراتب روح، تو روح کا نکلنا ہی موت ہے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں انتقال. یہ جسم مٹی میں ملے گا، گھل جائے گا یا نہیں بھی گھلے گا، لیکن روح نے مٹی میں نہیں گھلنا ہے، روح نے مٹی میں نہیں ملنا ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، جھگڑا کر جو کچھ کر رہے ہیں، تو یہ جسم نہیں کرتا. اصل میں اندر روح ہے، روح ہے. اور روح کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی اجازت بھی اور اس میں بہت غور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے تو اللہ نے جواب میں فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ امر ربی، کہ وہ میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا. ہاں، یہ روح جو ہے آپ کہہ دیں کہ اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے. یہ اس میں بہت زیادہ گھسنے کی اور ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں آتی. روح نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد حسب مراتب کسی کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچتی ہے. اعلیٰ علیین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے قریب ایک جگہ ہے، اعلیٰ علیین اس کا نام ہے. اور وہاں پر کسی کی روح وہاں پہنچتی ہے. بعض مومنوں کی روحیں مکۃ المکرمہ میں چاہے زمزم پر، یعنی زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہے. بعض کی مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان مرتبے کے اعتبار سے. بعض کی روحیں جنت میں ہوتی ہے اور بعض کی روحیں قبر پہ بھی ہوتی. الگ الگ اس کی وہ ہیں. اور روح نکلنے کے بعد جسم سے اس کا تعلق ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا تعلق قائم رہتا ہے. تو اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ ثواب بھی دے گا تو اس کا مزہ جسم اور روح دونوں کو اٹھانا ہوگا، یعنی اس کا لطف دونوں اٹھائیں گے. اور اگر اللہ عذاب بھی دے گا تو اس کا عذاب کا جو اس کی تکلیف ہے وہ جسم کو بھی ملے گی اور روح کو بھی ملے گی، دونوں پر ہوگا. یعنی صرف روح پر عذاب نہیں ہوگا اور صرف جسم پر بھی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اجر ملنا ہے دونوں کو اور سزا بھی ملنا ہے دونوں کو، کیونکہ دونوں نے کیا ہے. بھئی کیا تو دونوں نے. اب آپ کہیں گے کہ دونوں نے کیسے کیا؟ تو جسم تو مجبور تھا. تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ لنگڑا جو ہے وہ جا تو سکتا نہیں تھا آم چوری کرنے کے لیے، اندھا آم دیکھ نہیں سکتا تھا، ایسے ہی تھا نا. اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا، لنگڑا چل نہیں سکتا تھا. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اندھا لنگڑے کو اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور اس کے بعد اندھا اس کو لے چلا. اور پھر آم چوری کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ لنگڑے نے کیا. لنگڑا راستہ دکھا رہا تھا، کندھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، اندھا چل رہا تھا، لے جا رہا تھا. جب آم چوری ہوا تو مجرم کون ہوا؟ دونوں ہوئے. اگر اندھا نہ لے جاتا تو لنگڑے نے آم تک پہنچنا کب تھا؟ یہی بات ہے نا آسان زبان میں. تو ایسے ہی اگر صرف روح ہوتی، اگر صرف روح ہوتی تو اس نے زنا کب کرنا تھا؟ روح کے پاس تو زنا کا کوئی آلہ ہی نہیں تھا نا. اگر صرف روح ہوتی تو اس نے چوری کب کرنا تھا؟ اس کے پاس تو چوری کرنے کوئی آلہ ہی نہیں تھا نا. تو اس گویا کے سمجھانے کے لیے اس
वजूद को, रूह को जिस्म ने असबाब फराहम किए और रूह ने किया, और रूह के हुक्म पर जिस्म अमल करता रहा, तो इसलिए दोनों मुजरिम हैं। अगर सवाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे, अजाब पाएंगे तो दोनों पाएंगे। जिस्म और रूह दोनों पर अजाब होगा। तो रूह मरती नहीं है, रूह निकलती है और हस्ब मरातिब रखी जाती है। तो अब काफिर फासिक की जो रूह है वो सिज्जीन में रखी जाती है। सिज्जीन में वो है बिल्कुल जमीन के आखिरी हिस्से में। बाज लोगों की रूह जो है, एक मकाम है, कुआं है बाबल के मकाम पर, तो वो वहां रखी जाती है उस नाले पर। और बाज लोगों की जो है वो मरघट पर भी होती है, जहां वो मरते हैं अजाब पाते हैं, वहां भी होती है। अलग अलग उनके भी हैं। अब ये रूह जो है, जिसे रूह कहते हैं, ये एक जिस्म में जब दाखिल होती है तो निकलने के बाद फिर वो दूसरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती। रूह का हाल ये है, ये जो लोगों का, कुछ लोगों का अकीदा है ना कि जन्म जन्म में आदमी, यानी कि रूह जिस्म बदलता रहेगा और रूह वही होगी, ऐसा नहीं है। तो अल्लाह के यहां जब एक रूह लौट कर चली जाती है तो दोबारा फिर उसको किसी और जिस्म में दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि वो अल्लाह के पास पहुंच जाती है। अब ये जो लोगों का अकीदा है ना कि जो एक्सीडेंट से मर रहे और जो फांसी लेकर मरे उसकी रूह भटकती रहती है, ऐसा इस्लामी कोई नजरिया नहीं है। सब की रूहें अल्लाह की तरफ कब्ज की जाती है, वो वापस लौटती है। ये जो अगर आप कभी देखते हैं तो ये नापाक और शरीर जिन्नात तुम्हारे अकायद को मुतजलजल और मुजब्जब करने के लिए ऐसी शक्लों में आते हैं जिसकी वजह से आपका अकीदा कमजोर हो या आप गुमराही की तरफ जाएं, इस तरह की वो शरारत करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा मरने के बाद उसकी रूह अल्लाह की यहाँ जब वो वापस जाती है, हाँ अगर अल्लाह उसको इजाजत दे। अच्छा, ये जो इजाजत होती है ना, ये मोमिनों की रूहों को होती है कि वो जहां चाहे जाएं अल्लाह के इज्न से। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो महफिल थी मैंने बताया कि मोमिनों की रूहें मखसूस मौके पे, जैसे जुमेरात है, जुमा है, पीर है, शब-ए-बरात है, और मौके पर वो रूहें अपने घरों को आती है अल्लाह के इज्न से। इस पर इमाम अहले सुन्नत का पूरा रिसाला मौजूद है। शरहुस सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने भी लिखा है कि वो रूहें आती है। और अच्छा, रूहें जो है उसके आल औलाद क्या कर रही है इससे भी वो वाकिफ होते हैं। इसी तरह जब हम किसी की कब्र पर जाते हैं तो रूह मसरूर होती है। जितनी देर तक हम बैठते हैं उनको अच्छा लगता है, कब्रों के पास हम जितनी देर तक बैठते हैं उन्हें अच्छा लगता है, उनको सुकून मिलता है। अगर कोई चहीता, कोई प्यारा आता है तो वो उससे खुश भी होते हैं। ये रूह का मामला है। तो रूह ना जिस्मों में कन्वर्ट होती है, ना तब्दील होती है, ना एक दूसरे के जिस्म में दाखिल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया में अच्छा अमल करेगा तो अच्छा अमल करने के बाद अब वो अगले जन्म में बादशाह बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरा अमल करेगा तो कुत्ता खिंजीर बन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अमल करेगा तो अल्लाह के यहाँ वो नेकी और अज्र पाएगा, बुरा अमल करेगा तो उसको अजाब मिलेगा। ये रूह के बारे में आप समझ गए। अब उसके बाद इसी रूह की जुदाई को मौत कहते हैं। मरता इंसान का जिस्म है, रूह नहीं मरती। ठीक, अब रूह के निकलने का वक्त जब आता है उसी को मौत कहते हैं। और मौत के बाद